بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میرا نام ہے مقداد علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر پوائنٹ۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اللہ نے ڈائناسور کو کیوں تباہ کیا۔ دوستو، پروفیسر شاہ الحمید سے ایک غیر مسلم شخص نے پوچھا کہ اللہ نے ڈائناسور کیوں پیدا کیے اور پھر ان سب کو ختم کر دیا، اور پھر آدم اور حوا اور ہم سب کو ان کی اولاد کے طور پر رکھا۔ کیا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے؟ اس نے یہ آواز پوری کر دی اور پھر اچانک ایک دن غضب ہو گیا تو اللہ نے ان سب کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کی کوشش کا شکریہ۔ تو پیارے دوستو، پروفیسر شاہ الحمید نے مختصر جواب کچھ یوں سا دیا: سوچیے کہ اگر ڈائناسور ابھی بھی زندہ ہوتے تو انسان کیسے زندہ رہتے۔ صرف اللہ موت سے پاک ہے، صرف وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ اگر اللہ کی تخلیق کردہ ڈائناسور یا دیگر مخلوقات مر جائیں اور زمین سے غائب ہو جائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ دوسری صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی تخلیق کی تدبیر میں ہر چیز، خواہ وہ بڑی ہو یا چھوٹی، اپنی جگہ۔ اگرچہ ہم اس بات سے واقف ہی نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہر وجود کس طرح اور کس حد تک اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ سلام، آپ کے بجائے دلچسپ سوال کا شکریہ۔ اللہ کے سوا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی ساری تخلیقات ابتدا اور اختتام کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کا وجود ختم ہونے کے سوا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر اللہ کی تخلیق کردہ ڈائناسور یا دیگر مخلوقات مر جائیں اور زمین سے غائب ہو جائیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی فطرت اس کا مطالبہ کرتی ہے، اور یہ دوسری صورت میں نہیں ہو سکتی۔ ہمیں خالق سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق، خود حاکم ہے اور کائنات کی ہر چیز کا بلا شبہ مالک ہے، اور یہ اس کی مرضی سے باہر ہے کہ وہ کچھ مخلوقات کو ختم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور کچھ دوسری مخلوقات کو بھی پیدا کرتا ہے۔ ہمیں اس سے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اور اللہ کی مرضی جاننے کا کوئی طریقہ نہیں سوائے اس کے کہ اس نے خود ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اپنے انکشافات کے ذریعے جاننے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اللہ نے ہمیں عقلیت، مشاہدہ، تفہیم اور تجزیاتی مہارت کے اختیارات عطا کیے ہیں۔ اگر ہم ان فیکلٹیز کو اللہ کی تخلیقی طاقت کو سمجھنے کے لیے اور اس کے وحی کی روشنی میں اس کے انتخاب کے پیچھے عقلی دلیل جاننے کے لیے، تو ہم اس کی تخلیق کی نوعیت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر سکیں گے۔ صرف انسانوں میں ہی ایک معقول ذہن ہے۔ اللہ کی تخلیق میں یہ صرف انسان ہے جن کی وجہ استدلال اور آزادی کے ساتھ لگائی گئی تھی۔ اللہ نے جو آزادی دی ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے صرف انسان ہی آپ کے دوست کے ذریعے پوچھے گئے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ زمین کی ہر شے ہمارے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، اور اس نے آسمان کی طرف رخ کیا اور اسے 7 آسمانوں کی طرح بنایا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اس آیت میں اس حقیقت پر واضح طور پر دباؤ ڈالا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا بہترین انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں اور دیگر مخلوقات میں بہت فرق ہے، اور اسی وجہ سے دیگر مخلوقات اور انسانوں کی قسمت میں کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اگر ڈائناسور ابھی بھی زندہ ہوتے تو انسان کیسے زندہ رہتے؟ اس سوال کا جواب کیوں اللہ نے ڈائناسور پیدا کیا سوال کے جواب کے برابر ہی ہے کیوں اللہ نے سب سے چھوٹے مائکروبس یا بیکٹیریا پیدا کیے۔ اللہ کی تخلیق کی تدبیر میں ہر چیز، خواہ وہ چھوٹی ہو یا بڑی، اپنی جگہ رکھتی ہے۔ اگرچہ ہم جانتے ہی نہیں ہو سکتے ہیں کہ ہر ایک کس طرح اور کس حد تک پوری طرح سے حصہ ڈالتا ہے۔ یہ حال ہی میں ماحولیات کی نئی سائنس نے قائم کیا ہے۔ مثال کے طور پر اب ہم جانتے ہیں کہ سیارے کے ایک حصے سے جنگلات کی تباہی دور دراز خطے کی آب و ہوا پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ ایک اور نقطہ ملاحظہ کریں، اگر اللہ تعالیٰ نے ڈائناسورز کو پیدا کیا ہوتا اور اب تک ان کو کثیر تعداد میں بڑھنے دیتا تو انسانوں کے لیے جگہ کہاں ہوتی؟ اگر ڈائناسور انسانوں کو کھا رہے تھے تو آپ کے دوست کا سوال یہ ہوگا، اللہ ڈائناسور کو کیوں نہیں برباد کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بغیر کسی مقصد کے کچھ نہیں ہوتا، اور تمام چیزیں اور مخلوق پر اسرار طریقوں سے باہم مربوط ہے۔ موجودہ نظام متعدد ممکن منظر ناموں میں سے ایک ہو سکتا ہے، اور ہم اس کے پچھلے عقائد کو سمجھنے میں کچھ وقت نکال سکتے ہیں، یا ہم کبھی نہیں جان سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہمیں یہ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی محنت اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ میں پیش کیا کریں، اور سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کیجیے۔ تو پیارے دوستوں، ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور ہمارے ننھے منھے پاکستانیوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔